نشان کیسا ہے؟ پہلے دن کی دلہن بیٹی نے میکے میں قدم رکھا تو میری بیوی نے چونک کر میری بیٹی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ایک زخمی نظر مجھ پر ڈالی اور کمرے میں جاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں اماں، منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ میری پھول جیسی بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس کی؟ میں غصے سے گھر سے باہر جانے ہی والا تھا کہ بیٹی نے آواز دے کر روک لیا۔ ابا مت جائیں اس کو پوچھنے، ورنہ وہ طلاق دے دے گا، اور ویسے بھی اسے آپ نے ہی تو چنا ہے میرے لیے، تو اب فکر کیسی؟ مجھے امیر گھر میں بیاہا ہے نا، تو اب میں دولت کے ڈھیر پر بیٹھ کر روز اپنے زخموں کو خود ہی مرہم لگا لیا کروں گی۔ آپ کی ہمدردی کسی کام نہیں آئے گی۔ میری بیٹی کے الفاظ نے مجھے اندر تک کاٹ کر رکھ دیا تھا کہ کیا مجھ سے غلط انتخاب ہو گیا؟ میں نے تو اپنی بیٹی کا بھلا ہی سوچا تھا، اپنی طرف سے اس کے لیے ایک بہترین ہیرے کا انتخاب کیا تھا، ورنہ وہ تو کوئلے پر مر مٹنے کو تیار تھی۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد تھا جب وہ میرے قدموں میں اپنا سر رکھے بیٹھی تھی۔ اس کے کہے گئے الفاظ کی باز گشت آج مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ بابا حیدر کے لیے ہاں کر دیں، وہ غریب ہے مگر بہت اچھا انسان ہے، محنت کرے گا تو بہت جلد کسی اچھے مقام پر پہنچ جائے گا، وہ مجھے بہت خوش رکھے گا۔ وہ تو آپ کی بہن کا بیٹا ہے نا، تو آپ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ پلیز اس کو انکار مت کریں۔ حیدر مجھے بھی پسند تھا، لیکن اس میں واحد کمی یہی تھی کہ وہ غریب تھا، جبکہ اپنی بیٹی کے لیے میری نظر اپنے تائے زاد کے بیٹے سلطان پر تھی، جو امریکہ سے پڑھ کر آیا تھا اور اپنے باپ کی دولت و جائیداد کا واحد وارث تھا۔ اس لیے میں نے اپنی بیٹی ارحا کی ایک بھی نہیں سنی اور زبردستی اس کا رشتہ سلطان سے طے کر دیا۔ ان لوگوں کو میری معصوم بیٹی بہت پسند آئی تھی۔ میں نے تو حق مہر میں ان کا گھر بھی اپنی بیٹی کے نام لکھوا لیا تھا، اور اپنے تئیں میں اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ کر کے بہت مطمئن تھا۔ لیکن یہ کیا کر دیا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلطان شادی کی پہلی رات ہی میری بیٹی پر یوں ہاتھ اٹھائے گا۔ میں مرے مرے قدموں سے اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھا تو دروازے پر ہی رک گیا۔ آگے کا منظر مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ وہ اپنی ماں کو اپنے جسم پر موجود نشانات دکھا رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ امی سے مجھے بہت گالیاں دی، مجھے لالچی کہا، میں نے اپنے بچپن کے منگیتر کو دولت کی خاطر چھوڑ دیا، اور اگر مجھے کوئی سے بھی زیادہ امیر ملا تو میں اس کو بھی چھوڑ دوں گی۔ اس لیے شروع سے ہی مجھ پر اپنا رعب قائم کرنے کی خاطر اس نے میرا یہ حال کیا۔ ایک منظر اور میری آنکھوں کے سامنے لہرایا جب شادی سے کچھ دن پہلے وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی تھی۔ تب اس نے کہا تھا کہ آپ اگر میری حیدر سے شادی نہیں کروانا چاہتے تو جس سے مرضی کروا دیں، مگر سلطان سے مت کروائیں۔ اور تب میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو اچھے مستقبل کی یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ بہت پیسے والا ہے، تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ اور وہ مجھے کچھ بتاتے بتاتے رک سی گئی اور چھپ کر کے چلی گئی۔ کاش میں اس وقت اس کی پوری بات سن لیتا تو آج یہ تکلیف دہ منظر میرے دل کو یوں دبوچ نہ رہا ہوتا۔ کاش میں اس کی شادی حیدر سے ہی کر دیتا، اس نے بھی تو میرے کتنے واسطے کیے تھے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ واپس چلی گئی۔ میں نے چونکتے ہوئے اپنی بیوی سے پوچھا، اتنی جلدی چلی گئی وہ؟ کیا کچھ سامان لینے آئی تھی؟ تو اس نے نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ جس سونے کے پنجرے میں آپ نے میری بیٹی کو قید کر دیا ہے، وہاں پر کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اسے دنیا بھر کی آسائشات اور دولت تو دے دی، مگر جس شخص کے حوالے کیا ہے اس کے بارے میں تو جاننے کا بھی تردد نہیں کیا کہ وہ کس فطرت کا مالک۔ صرف کروڑوں کی جائیداد دیکھی اور آپ نے رشتہ کر دیا۔ اصل میں اس کی شادی سلطان سے نہیں، اس کی دولت سے ہوئی ہے۔ میں نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، وہ اس کو سدھار لے گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو گھر بٹھا کر لوگوں کے طعنے سنوں۔ لوگوں کو میں خود پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اس کو بدل دے گی، لیکن وہ تو خود بدل رہی تھی، دن بدن سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ آنکھوں میں ہر وقت اداسی ڈیرے ڈالے رہتی تھی۔ اس کی ماں اسے خوش رہنے کا کہتی تو وہ تلخی سے ہنس پڑتی اور کہتی، اماں دیکھو تو یہ 20,000 کا جوڑا پہنا ہوا ہے، 10,000 والے جوتے اور 10,000 کا ہی پرس ہے، اور یہ زیور جو آپ میرے گلے میں دیکھ رہے ہیں یہ تو شاید لاکھوں کا ہے۔ میں خوش ہوں۔ اب یہ سب مجھے حیدر تو نہیں دے سکتا تھا نا، سلطان نے دیا۔ اب تو وہ اپنے نشانوں کو چھپانے کی بھی کوشش نہیں کرتی تھی۔ جب بھی آتی تو اس کی آنکھوں میں التجا ہوتی، وہ اس قید خانے سے رہائی چاہتی تھی، مگر میں نہ چاہتے ہوئے بھی رخ پھیر جاتا کہ میں لوگوں کی زبان سے اپنی بیٹی کے لیے طلاق یافتہ کا لفظ نہیں سن سکتا تھا۔
دنیا اسے اور ہمیں جینے نہ دیتی، وہ سمجھوتا کر رہی تھی تو اسے یہی کرتے رہنا چاہیے تھا، اس امید پر کہ شاید اس کا شوہر کبھی ٹھیک ہو جائے، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کاش میں اس کے لیے طلاق یافتہ کا لفظ سننے کی ہمت پیدا کر لیتا تو آج اس کے لیے مری ہوئی کا لفظ تو نہ سنتا۔ سلطان نے نشے کی حالت میں اسے بہت مارا تھا اور اس کا سر دیوار سے جا ٹکرایا اور وہ کئی گھنٹے تک ہوش و حواس سے بیگانہ رہی۔ ایک ملازمہ نے خدا ترسی کی اور اسے ہسپتال پہنچا کر ہمیں اطلاع دی، مگر جب تک ہم پہنچے دیر ہو چکی تھی۔ وہ دنیا سے جا چکی تھی۔ وہ گھر، وہ پیسہ، وہ زیور، وہ دولت، وہ جائیداد، سب وہیں کا وہیں رہ گیا، اور میری بیٹی چلی گئی، سب چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی قبر پر پھول چڑھاتے ہوئے مجھے حیدر نظر آیا، بے تحاشا روتے ہوئے میرے پاس آ کر کہنے لگا، بیٹی کے باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو سہولیات اپنے بچوں کو دینے میں اس کو 50 سال لگے، وہ ایک 24-25 سال کا لڑکا شادی کے فوراً بعد کیسے دے سکتا ہے۔ میں محنت کر رہا تھا ماموں اس کے لیے، مجھے اس کے لوٹ آنے کی بھی امید تھی، مگر میں نے اسے مار دیا۔ اگر آپ جیسے باپ مری ہوئی بیٹی کی جگہ طلاق یافتہ بیٹی کا لفظ سننے کی ہمت پیدا کر لیں تو ارہا جیسی کئی لڑکیوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ وہ روتے ہوئے چلا گیا اور میں اپنے دل کو تھامتے ہوئے وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ میری معصوم پاکیزہ بچی میری بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے مری تھی، اور اب جب تک میں نہ مر جاتا یہ احساس مجھے تب تک کچوکے لگائے رکھنے والا تھا کہ اپنی بیٹی کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔